بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. تعریف اس رب العزت کی جس نے تخلیق کائنات کی، درود اس مقصود کائنات پہ جس نے پتھر کھا کے بھی دعا دی. انتہائی قابل سعادت احترام پیر طریقت، رہبر شریعت، معزز و محترم و محتشم معزز علماء کرام، بہت ہی عزتوں کے لائق میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب محترم پروفیسر حضرت علامہ مولانا محمد اسحاق صاحب اور ان کے تمام رفقاء کو، جمعیت علماء پاکستان اور مرکزی جماعت اہل سنت کے تمام ذمہ داران کو اور اس چرچ کی کمیٹی کو کہ جنہوں نے آج اپنے آقا و مولا کی عظمت کی اس پاک عرفہ منزہ اور اعلیٰ محفل کو سجا کر مجھے بھی اس میں شرکت کی سعادت بخشی. حضرات محترم، اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، وہی مختار کل ہے، وہی عزتوں کا مالک ہے، وہی ہمیں رزق دینے والا ہے، وہی ہمیں اولادیں دینے والا ہے، وہی رب ہمیں نعمتوں سے سرفراز فرمانے والا ہے. اور اسی رب کا یہ کرم ہے کہ اس پاک ذات نے اپنا عظمت والا پیارا محبوب جو مختار کل ہے، جو محسن انسانیت ہے، جو رسول رحمت ہے، جو یا ایھا المزمل کی چادر والا ہے، جو یا ایھا المزمل کی چادر والا، وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراج منیرہ کی عظمت والا وہ محبوب، مالک کون مقام، سراپائے رحمت، جس کے ہم سب امتی ہیں. یہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب کو امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا. اور اسی لیے رب فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. کہ ایمان والو، میں نے تم پر احسان عظیم کیا ہے کہ تمہیں اپنا وہ عظمت والا رسول عطا فرمایا. وہ عظمت والا رسول، وہ اللہ کا پیارا محبوب، وہ مالک کون مقام، وہ مختار کل، وہ خدا کی خدائی کا بادشاہ، جس کے امتی بننے کے لیے اللہ رب العزت کے تمام انبیاء کرام یہ دعائیں مانگتے رہے، التجائیں کرتے رہے کہ مالک مولا تیرا ہم پر بڑا کرم ہے، تو نے ہمیں عزتوں سے نوازا ہے، تو نے
کتنے کرم کی بات ہے، کتنی عزتوں کی بات ہے، کتنے انعام کی بات ہے کہ جس محبوب خدا کا امتی ہونے کا اللہ کے وہ برگزیدہ پیغمبر وہ دعائیں مانگتے رہے، وہ التجائیں کرتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیارے محبوب کا ہم سب کو امتی بنا دیا۔ اور اسی لیے میرا رب فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اے ایمان والو میں نے تم پر احسان عظیم کیا ہے۔ شاید کسی کو غلط فہمی ہو، جو آج کوئی ادھر کی بات کرتا ہے کوئی ادھر کی بات کرتا ہے، ان کو بتا دوں کہ تم نے کلمہ تو رسول اللہ کا پڑھا ہے، اور جس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہو گیا۔ ساری زندگی جہالت میں گزری، ساری زندگی کفر میں گزری، ساری زندگی اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے میں گزری، آخری وقت میں بھی کلمہ پڑھ لیا تو مسلمان ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو گیا۔ لیکن میرے رب کا کرم دیکھو، میرے رب کا ذوق دیکھو، میرے رب نے پورے قرآن کو اٹھا کے دیکھو، نماز کا حکم دیا ہے تو ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، جہاد کا حکم دیا ہے تو ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، صبر کی تلقین کی ہے تو ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، درود شریف پڑھنے کا حکم دیا ہے تو ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، اور اپنے نبی سے اور اس کی آل سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے تو ایمان والوں کو دیا ہے، اور جب احسان کی بات کی ہے تو ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے۔ کہیں بھی مسلمانوں کو مخاطب نہیں کیا، کیونکہ مسلمان ایسا ہی ہیں جو یہ بھی کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ مسلمان تو وہ بھی ہے جو کہتے ہیں کہ نبی ہمارا درود کیسے سن سکتا ہے، وہ تو ہماری طرح ہے، لیکن میرے رب نے مخاطب کیا تو ایمان والوں کو کیا۔ اب دیکھیں کہ ایمان والے کون ہیں؟ الف، میم، نون اور واو، ان چار لفظوں کی اٹیچمنٹ سے، ان چار لفظوں کو یکجا کرنے سے، ان چار لفظوں کے مجموعے سے، ان چار لفظوں پر عمل کرنے سے لفظ آمانو بنتا ہے۔ اگر الف رکھا جائے، میم کو چھوڑ دیا جائے تو آمانو نہیں بنے گا، الف رہے، میم بھی ساتھ ملا دے، نون کو چھوڑ دو، آمانو نہیں بنے گا، الف میم اور نون بھی رہے اور واو کو چھوڑ دو، آمانو نہیں بنے گا۔ تو پتہ چلا کہ آمانو لکھنے کے لیے، آمانو بننے کے لیے ان چار لفظوں کا آپس میں تعلق ضروری ہے، ان چار لفظوں کی اٹیچمنٹ ضروری ہے، ان چار لفظوں کی تابعداری ضروری ہے، ان چار لفظوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ الف کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، وہی رب ہے، وہی مالک ہے، وہی ہمارا خدا ہے، وہی عزتوں کا مالک ہے، وہی لا ریب رب ہے، اس کو اپنا الہ مانو، اس کو اللہ مانو، اس کو اپنا معبود مانو، اس کو خدا مانو، وہی رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفوں والا وہی رب ہے۔ اور میم کہتی ہے محمد رسول اللہ، اگر رب کو رب مان لیا تو پھر آقا کا کلمہ پڑھ کے اس کو کائنات کے خالق کا رسول مان دو۔ اب اللہ رب العالمین کو مان لیا رب، میم سے محمد رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا، نون کہتا ہے آؤ قد جاءکم من اللہ نور، تم نے رب بھی مان لیا، رسول اللہ کو اللہ کا رسول بھی مان لیا، اب کائنات کے والی کو نبی کو اللہ کا نور بھی مان لیا۔ اور وہ کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جب رب کو مانتے ہو، رسول
आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ऐ ईमान वालो मेरी अताअत भी करो और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत भी करो। अब ये हुक्म है अल्लाह रब्बुल आलमीन का कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि मेरा हुक्म भी मानो और मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भी मानो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की ताबेदारी भी करो और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी भी करो। अब हम पर लाज़िम है कि अल्लाह के हुक्म को माना जाए, अल्लाह के हुक्म की ताबेदारी की जाए और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को भी माना जाए और प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ताबेदारी की जाए। इसलिए कि जब हम अल्लाह के हुक्म को मानेंगे मेरा रब राज़ी होगा और अल्लाह ताला हमें जन्नत अता करेगा, दोज़ख से महफूज फरमाएगा। अब एक वक्त ऐसा आता है ये कायनात के वाली मालिक कौन मकाम मुहसिन इंसानियत रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है कि मौला कायनात हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाते हैं। वो अली जिसके बारे में कायनात के वाली फरमाते हैं कि लोगों आना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाजा है। वो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे गुलामों अली को देखना भी इबादत है, अली के चेहरे को तकना भी इबादत है। और वो अली जिसकी पैदाइश भी अल्लाह के घर में हुई है, बैतुल्लाह में हुई है, वो अली जिसको अल्लाह की शेर खुदा कहता है और वो मौला कायनात हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाते हैं, सफर से आए हैं, कायनात के वाली जलवागर है। आपने फरमाया कि अली मुझे आराम करना है। रसूल मौजूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गोद में अपना सर मुबारक रखा और सो गए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अभी नमाज असर नहीं पढ़ी थी, अभी सफर से आए थे, नमाज असर अदा करना अभी बाकी थी। आपने कायनात के वाली का सर मुबारक आपने दुशानों पे रखा और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। अब टाइम असर का गुजर रहा है, तेजी से वक्त गुजर रहा है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने देखा कि नमाज असर अभी मैंने अदा करनी थी लेकिन वक्त गुजर रहा है, वक्त मगरिब का शुरू होने वाला है, अब क्या करूं? कायनात के वाली को नींद से बेदार कर दूं, नमाज पढ़ लूं, क्या करूं? फिर सोचते हैं कि मेरे रब का फरमान है कि मेरी अताअत भी करो और मेरे प्यारे मुस्तफा की अताअत भी करो। अब एक ही वक्त में अल्लाह का हुक्म है कि मेरी अताअत भी करो और मेरे महबूब की अताअत भी करो। अगर मैं महबूब खुदा को नींद से बेदार करता हूँ तो ये आका की नाफरमानी होती है और अगर नमाज को छोड़ देता हूँ तो मेरे रब की नाफरमानी होती है। अब क्या करूँ? नमाज पढ़ूं या छोड़ दूं? मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नींद से बेदार करूं क्या ना करूं? अभी इसी कश्मकश में है तो मोहब्बत ने जोश मारा, अकीदत हाल भाई कि अली जमीन और आसमां बने तो मुस्तफा का सदका, शजर और हजर बने तो मुस्तफा का सदका, नबातात बने तो मुस्तफा का सदका, मादनियात बने तो मुस्तफा का सदका, कौन मकाम बने तो मुस्तफा का सदका, शजर और हजर बने तो मुस्तफा का सदका, सदीक़ अकबर को सदाकत मिली तो मुस्तफा का सदका, उमर फारूक को अदालत मिली तो मुस्तफा का सदका, उस्मान गनी को शराफत मिली तो मुस्तफा का सदका, अली तुझे भी शुजाअत मिली तो मुस्तफा का सदका, इज्जत मिली तो मुस्तफा का सदका, ईमान मिला तो मुस्तफा का सदका, रहमान मिला तो मुस्तफा का सदका, कुरान मिला तो मुस्तफा का सदका, दीन मिला तो मुस्तफा का सदका। अगर महबूब खुदा न होते, ज़मीन न होती, अगर आका न होते, कायनात न होती, अगर महबूब न होते, कौन मकान न होते, अगर महबूब खुदा न होते तो सदीक़ अकबर को सदाकत न मिलती, अगर महबूब खुदा न होते तो उमर फारूक को अदालत न मिलती, अगर महबूब खुदा न होते तो
عثمان غنی کو شرافت نہ ملتی، اگر محبوب خدا نہ ہوتے تو اے علی تجھے بھی شجاعت نہ ملتی۔ جب سب کچھ بنا اور ملا مصطفیٰ کا صدقہ ہے تو نماز کو چھوڑ دیا جائے، محبوب کو نیند سے بیدار نہ کیا جائے۔ جب اللہ رب العالمین نے دیکھا کہ علی کی اتنی محبت کہ نماز کو قضا کر دیا، وہ نماز جو کائنات کے والی نے فرمایا ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز کو قضا کر دیا، لیکن محبوب خدا کو نیند سے بیدار نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے نماز کو قضا کرنا گوارا کر لی، وہ علی جن کا زہد و تقویٰ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر سمندر کے اندر ایک شراب کا قطرہ گر جائے اور سمندر کے پانی کو خشک کر دیا جائے اور اس کے اندر گھاس اگے اور میری سواری کو گھاس کھا لے تو علی اس سواری پر نہیں کرے گا۔ جن کا زہد و تقویٰ یہ ہے۔ آپ نے جب نماز کو قضا کر لیا تو خوشی سے پھر آنسو ٹپکے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی نماز قضا ہوگی تو رونے لگ گئے۔ جو بات، جو چیز اپنے محبوب کی عظمت پر قربان کر دی ہے اس پہ رونا نہیں، خوشی سے آنسو ٹپکے، اس لیے کہ وہ علم کے دروازے تھے، وہ جانتے تھے کہ آج میرا رب میرے محبوب کی عظمت بھی دکھائے گا اور شان بھی دکھائے گا۔ جب آنسو ٹپکے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر مولا کائنات کا آنسو گرا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ کھولی، فرمایا علی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ آپ کی نماز قضا ہوگی؟ یا رسول اللہ نماز قضا ہوگی؟ آپ نے فرمایا پھر قضا پڑھ لیجیے۔ مولا کائنات کا جواب سنیے، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ رحمت للعالمین میرے پاس موجود ہو، یا ایھا المزمل کی چادر والا میرے پاس موجود ہو، یا ایھا المدثر کی عظمت والا میرے پاس موجود ہو، خدا کی خدائی کا بادشاہ میرے پاس موجود ہو، مال کے کون مقام میرے پاس موجود ہو، رب کا محبوب میرے پاس موجود ہو، رحمت للعالمین پیارا نبی میرے پاس موجود ہو، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر بھی نماز قضا پڑھ لوں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر بھی نماز قضا پڑھ لوں؟ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کی نا کہ میں پھر بھی نماز قضا پڑھ لوں، کائنات کے والی کی رحمت جوش میں آتی ہے، آپ نے ہاتھ اٹھایا اور انگلی کو یوں کیا، وہ ہاتھ جس ہاتھ کی عظمت یہ ہے ید اللہ ہے فوق ایدیہم، رب فرماتے عظمت والے رسول یہ جو ہاتھ تیرا اٹھا تھا نا عثمان کی بیعت کے لیے، یہ تیرا ہاتھ نہیں میرا ہاتھ ہے، انگلی کا اشارہ کیا، سورج واپس پلٹا، فرشتوں نے عرض کی کہ مالک مولا آج کہیں قیامت تو نہیں آنے والی، آج تیرا نظام بدل رہا ہے، تیرا اصول ٹوٹ رہا ہے۔ رب فرماتا ہے فرشتوں کیا بات ہے، کیا معاشرہ ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مالک مولا وقت مغرب کا ہونے والا ہے، سورج واپس پلٹ رہا ہے۔ رب فرماتے ہیں کیوں پلٹ رہا ہے میرے فرشتوں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ تیرے محبوب کی انگلی کا اشارہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں آج اگر میرا قانون ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، میرا نظام بدلتا ہے تو بدل جائے، اشارہ پیارے مصطفیٰ کا ہے، سورج واپس جائے گا۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ جب مولا کائنات نے اپنی نماز کو قربان کر دیا نا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر،
تو رب نے فرمایا کہ کہیں علی کے دل میں یہ خیال بھی نہ آ جائے کہ میں نے رب کی نماز کو چھوڑ دیا، رب نہ ناراض ہو جائے۔ فرمایا میں یوتے رسول فقط اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی در حقیقت اس نے میری اطاعت کی۔ اب پہلے کیا حکم تھا کہ میری اطاعت بھی کرو اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرو۔ اب مولا کائنات نماز کو قربان کرتے ہیں مصطفیٰ کی دین پر، تو اب رب فرماتا ہے کہ جس نے میرے حبیب کی تابعداری کی، جس نے میرے محبوب کی عظمت اور عزت پر اپنی جان قربان کی، اپنی جان اور مال مصطفیٰ کی عظمت پر قربان کیے اور میرے نبی کی اطاعت کی، در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب میرے بھائیوں اللہ 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 کرتے رہو، اللہ اللہ کرنے سے صرف اللہ ہی ہوگا۔ اور سید یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والوں، رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ گے تو رسول اللہ کی عظمت بیان کرو گے تو اللہ کی عظمت بھی ہے، مصطفیٰ کی عظمت بھی ہے۔ اب میں نے ایک رخ آپ کے سامنے یہ رکھا ہے جو میں نے آیت پڑھی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اے ایمان والو میری اطاعت کرو اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اس میں کیا ہوا ہے کہ مولا کائنات نے اپنی نماز کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر قربان کرتے ہوئے نماز کو قضا کرنے کا فیصلہ کیا۔ رب نے فرمایا کہ تم نے میری اطاعت کی ہے، اور سورج بھی واپس پلٹا اور پھر اصل کا وقت ہوا اور مولا کائنات نے نماز پڑھی۔ اب دوسری طرف چلتے ہیں، معراج کی رات محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، دراصل وہ جو تمام انبیاء کرام نے یہ دعائیں بھی مانگی تھی نا کہ یا اللہ تم نے بڑا احسان کیا ہم پر، لیکن اپنے پیارے محبوب کی ہمیں بھی غلامی دے دے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں تمام لوگوں کو ایک دفعہ یکجا کیا، تمام ارواح کو، چاہے کوئی مسلمان تھا، غیر مسلم تھا، نیک تھا، بد تھا، قیامت تک آنے والی ہر روح کو عالم ارواح نے جمع کیا اور پوچھا الستُ بربکم، تو میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا قالوا بلی، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا الہ ہے۔ میٹنگ برخاست کر دی اور پھر دوسری نشست میں اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام کی ارواح کو جمع کیا اور پھر ان سے میثاق لیا، عہد لیا کہ اے انبیاء کرام جب میں تجھے نبوت عطا کروں، تمہیں رسالت سے نوازوں، تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں، اور پھر تمہاری نبوت کا دوران چل رہا ہو اور وہ میرا عظمت والا رسول آ جائے جو آج اسٹیج کی زینت بنا ہوا ہے، یہ میرا حبیب آ جائے جو عظمت والا رسول ہے، تو پھر تم کیا کرو گے کہ اپنی نبوت کو چھوڑ دو گے، اپنی رسالت کو چھوڑ دو گے، اپنے جھنڈے کو چھوڑ دو گے، میرے نبی کا جھنڈا اٹھا لو گے، میرے محبوب کی غلامی میں آ جاؤ گے۔ سب نے اقرار کیا ہم ایسا ہی کریں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر ایک دوسرے کے گواہ بن دو، سب ایک دوسرے کے گواہ بن گئے۔ اب دیکھو یہ دنیا کا اصول اور قانون اور قاعدہ یہ ہے کہ دو بالغ اور عاقل اگر گواہی دے دے تو ان کی گواہی قابل قبول ہوتی ہے۔ اور یہاں عظمت رسول کا معاملہ تھا، یہاں محبوب خدا کی عظمت کا معاملہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمام انبیاء کرام تم ایک دوسرے کے گواہ بنا دو کہ جو کچھ میں نے کہا ہے، جو حکم میں نے دیا ہے، اس پر عمل کرو گے۔ سب نے کہا ہم عمل کریں گے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں بھی تمہارے درمیان گواہوں میں شامل ہوں۔ وہ تو رب ہے نا۔ میں پوچھتا ہوں یہ جو آج کہتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ میرے جو انبیاء کرام ہیں میں ان کے دور میں اپنے نبی کو نہیں بھیجوں گا، امام الانبیاء کو نہیں بھیجوں گا؟ اللہ کو نہیں پتا تھا، رب جانتا تھا۔ پھر مثال کیوں لیا؟ جب رب جانتا تھا کہ میں ان انبیاء کے دور میں 1,24,000 پیغمبر بھیجے، لیکن اپنے محبوب کو کسی انبیاء کے دور میں نہیں بھیجا، رب تو جانتا تھا کہ میں نہیں بھیجوں گا۔ پھر عہد کیوں لیا؟
پھر 2 گواہ نہیں، سب کو گواہ بنا دیا، پھر ان گواہوں میں خود بھی شامل ہو گئے، اپنی ذات کو بھی شامل کیا، اور پھر بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی بلکہ جزا اور سزا بھی متعارف کرائی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر انبیاء یاد کرو، اگر کسی نے حکم عدولی کی، میرے اس فیصلے کی وائلیشن کی، میرے اس حکم کو نہ مانا، تو پھر یاد رکھو کہ میں نہیں دیکھوں گا کہ یہ عظمتوں والا ہے، میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ اس کو میں نے نبوت دی ہے، میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ میں نے اسے رسالت دی ہے، میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ میں نے اسے کتاب و حکمت دی ہے، میں یہ دیکھوں گا کہ جس نے میرے محبوب کے جھنڈے کو نہ اٹھایا، جس نے میرے محبوب کی غلامی اختیار نہ کی، وہ فاسقوں میں ہو جائے گا۔ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کی پاک کلام ہے، اور رب اپنے انبیاء کرام سے یہ میثاق لے رہا ہے عظمت رسول کے بارے میں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے بھیجنا ہی نہیں تھا تو پھر میثاق کیوں لیا؟ پھر اتنی بڑی سزا اور جزا سامنے کیوں رکھی؟ اصل میں اللہ تعالیٰ کی یہ منشا تھی، میرا رب یہ چاہتا تھا کہ محبوب کو تو آخر میں بھیجوں گا۔ اب دیکھیں، آپ نے یہ محفل سجائی ہے نا، اور آپ کا مہمان آنے والا ہے، آپ اس کا خطاب سننے کے لیے آئے ہیں، آپ کتنے بے چین ہیں، انتظار میں ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور ہم ان کا خطاب سنیں۔ تو اندازہ فرمائیں کہ اگر ایک عالمی دین کے لیے ہم اپنے دل کھول کے انتظار کرتے ہیں تو محبوب خدا کے پھر انتظار میں کتنا مزہ ہوگا جب اللہ کے انبیاء کرام جب اللہ رب العزت کے وہ انبیاء کرام جنہوں نے میثاق لیا ہوگا، عالم ارواح میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے کیے ہوں گے، وہ کتنے مستعد ہوں گے، کتنے انتظار میں ہوں گے۔ ہر نبی یہ دعا کر رہا ہوگا کہ کاش وہ عظمت والا رسول میرے دور میں آ جائے، میں اپنی نبوت کو چھوڑ دوں، میں اپنی رسالت کو چھوڑ کر مصطفیٰ کی غلامی میں آ کر سرکار کے جھنڈے کو تھاما دوں۔ لیکن رب کی منشا تھی، رب یہ چاہتا تھا کہ میرے تمام انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں میں بیٹھ کر مصطفیٰ کریم کی عظمت کے چرچے کرتے رہیں، سرکار کو میرا مناتے رہیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں جب اگر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد سعادت ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا جو فرشتوں کا سردار ہے، حکم دیا جبریل جنت میں جا اور جنت سے 3 نوری جھنڈے لے کے جا۔ اور کتنے بڑے جھنڈے تھے؟ اللہ نے فرمایا کہ 3 جھنڈے۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ جھنڈا میرے گھر کی چھت پہ لگا دو۔ پہلا جھنڈا اللہ نے اپنے گھر کی چھت پر لگایا۔ آج کا ملا کہتا ہے کہ تم عظمت رسول کے جھنڈے لگاتے ہو، تم چراغاں کرتے ہو، کائنات کے پانی نے رسول معظم کی قیادت پر 3 جھنڈے لگائے، اور جھنڈے بھی فرشتوں کے سردار سے لگائے۔ اور جب بیت اللہ کی چھت پر جھنڈا لگا، کتنا بڑا تھا، اللہ کے عرش کو چھو رہا تھا۔ اور دوسرا جھنڈا اللہ نے فرمایا کہ مشرق میں لگا دو۔ جو مشرق میں لگا تھا وہ مغرب تک، اور جو مغرب میں لگایا تھا وہ مشرق تک تھا۔ جھنڈے لگانے کی فلسفی کیا تھی، مقصود کیا تھا، اور جھنڈے کیوں لگائے جاتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہے کہ جب وزیر اعظم منتخب ہوتا ہے تو اس کی گاڑی پہ جھنڈا لگ جاتا ہے، جب صدر بنتا ہے تو اس کی گاڑی پہ جھنڈا لگ جاتا ہے، وزیر کیبنٹ بنتی ہے تو وزراء کی گاڑی پہ جھنڈے لہرا دیے جاتے ہیں۔ جھنڈا علامت ہوتا ہے حکمرانی کی۔ پاکستان کی باؤنڈری کے اندر پاکستان کا پرچم سبز لہراتا ہے، پاکستان کے ساتھ افغانستان شروع ہو جاتا ہے، وہاں کے حدود عربے میں افغانستان کا پرچم لہراتا ہے، اور ساتھ چائنا شروع ہو جاتا ہے۔ چائنا کی حکومت جتنی علاقے میں وہاں پر اس کا پرچم لہراتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ جس کی جتنی حکومت ہے، جتنا حدود عربہ ہے، اس میں اس کی حکومت کا پرچم لہراتا ہے۔ تو گویا رب نے فرمایا کہ یہ تو میرا محبوب ہے، یہ تو خدائی کا بادشاہ بن کے آیا ہے، اس کی حکومت زمین پر بھی ہوگی، اس کی حکومت
پھر امی کرام نے دیکھا کہ محبوب خدا کی وسلم کی جلوہ گری ہوئی تو پھر انہوں نے التجا کی کہ مالک ہم تو دعائیں مانگتے رہے، ہم تو التجائیں کرتے رہے، ہم تو انتظار میں رہے، کاش ہمارے دور میں وہ عظمت والا رسول آ جائے، ہم اپنی نبوت کو چھوڑ کر، اپنی رسالت کو چھوڑ کر تیرے محبوب کی غلامی اختیار کر لیں۔ ہمیں یہ سعادت تو نہ ملی، لیکن آج محبوب کی جلوہ گری ہو گئی ہے، ہماری دعا کو قبول فرما لیجئے، ہمیں بھی وہ شرف عطا کیجئے۔ اب محبوب خدا کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مہمان خاص بنایا ہے، عرش پر بلایا ہے، اور محبوب کو مکہ المکرمہ سے اس قبلہ کی طرف سفر کا حکم ہوا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر کو پہلے کھڑا کر دیا کہ آج جو تم لوگوں نے دعا مانگی تھی، آج میں اس کی تکمیل کرنے والا ہوں، آج میں تجھے سعادت دینے والا ہوں۔ 1,24,000 پیغمبروں نے بیت المقدس میں استقبال کیا، اور کائنات کے والی کو رب نے فرمایا کہ امامت کے مسلح پر کھڑے ہو کر امامت فرماؤ، یہ سارے کے سارے تیرے مقتدی بنا۔ وہ تمام انبیاء کرام کو بھی یہ سعادت عطا کر دی کہ وہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی غلام بن گئے۔ اب سفر شروع ہوتا ہے چوتھے آسمان پر۔ ایک اللہ رب العزت کا بڑا بہت ہی معتبر قسم کا بڑا عزتوں والا فرشتہ ہے جو اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، جو رکوع میں ہیں وہ قیامت تک رکوع میں رہیں گے، جو سجود میں ہیں وہ قیامت تک سجود میں رہیں گے، جو قیام میں ہیں وہ قیامت تک قیام میں رہیں گے۔ 70,000 فرشتہ صبح مدینہ طیبہ زیارت کے لیے آتا ہے، 70,000 فرشتہ شام کو مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکن کی زیارت کے لیے آتا ہے، روضہ انور کے جلوے دیکھنے کے لیے آتا ہے، اور جو ایک دفعہ آ جائے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ اور یہ ہم پر کتنا کرم کیا ہے کہ مالک جب چاہتا ہے بار بار بلا دیتا ہے۔ اب تمام فرشتوں کو کھڑا کر رہا ہے، تمام انبیاء کرام کو کھڑا کر دیا، اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی اور اپنے سفر کا آغاز کیا۔ اب چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں تو ایک بڑا مقرب فرشتہ ہے جس کے ایک سانس سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے، اور 70,000 فرشتے اس کی عزت و توقیر کے لیے اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری وہاں سے گزری، وہ فرشتہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کر رہا تھا۔ فرشتہ کس کی حمد و ثنا بیان کر رہا تھا؟ اللہ کی۔ کس کی عبادت کر رہا تھا؟ اللہ رب العالمین کی۔ اب اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری گزری، اس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑے ہو کر استقبال نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، رب نے اس کے پر توڑ دیے۔ جب پر توڑ دیے سارے عزازات چھین دیے، اور وہ فرشتہ سیدنا جبریل علیہ السلام سے عرض کرتا ہے کہ مجھ سے بڑی خطا ہو گئی، میں تو اللہ کی حمد و ثنا میں لگا رہا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑے ہو کر استقبال نہ کیا، شاید اللہ کو یہ عذاب پسند نہیں آ گئی، اللہ نے یہ سارے عذاب چھین دیے اور میرے پر بھی توڑ دیے۔ اب تو میرے لیے سفارش کر کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ سیدنا جبریل عرض کرتے ہیں کہ احمد کو مولا، آج تجھے اس محبوب خدا کا واسطہ دیتا ہوں جس کا آج جو آج تیرا مہمان خاص بن رہا ہے، اس کو معاف کر دیجئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جبریل تو نے آج میرے محبوب کا واسطہ دیا ہے، میں اس فرشتے کو معاف کرتا ہوں، لیکن یاد رکھنا قیامت تک اب یہ میری حمد و ثنا بیان نہیں کرے گا، بلکہ قیامت تک یہ کھڑے ہو کر میرے نبی پہ درود و سلام کرتا ہے۔ تو حضرات محترم، اگر محبوب خدا کی نماز چھوڑی، مصطفیٰ کو نیند سے بیدار نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت علی یہ عظمت اور شان بیان کی، اور آپ نے فرمایا کہ جس نے میرے نبی کی اطاعت کی اس نے در حقیقت میری اطاعت کی، اور دوسری طرف اللہ کی حمد و ثنا کو چھوڑ کر میں نے مصطفیٰ کا استقبال کیا، وہ عذابی پسند نہیں آئی، تو ماننا پڑے گا کہ محبتوں کا مرکز بھی رسول ہے، ہماری عزتوں کا مرکز بھی رسول ہے، ہمارے ایمان کا مرکز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور بخشش کا دار و مدار بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ آخر میں پھر یہ کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ کی ذوق نبی عشق فنا دے، ناموس رسالت پہ تو کونین لٹا دے، دخموں سے اڑا دے، فنگوں سے بٹا دے، ہر قوت ایمان سے ہر
اور بس یہی کہتے ہوئے بات کو ختم کرتا ہوں کہ پیارے نبی کے دیوانوں، ایمان کی طاقت پیدا کرو، صدیق اکبر کی دل میں تم روح صداقت پیدا کرو، ایک جوش تمہارے اندر ہو کہ نظام مصطفیٰ نافذ ہو، تم عدل کے پیکر بن جاؤ، فاروقی جذبہ پیدا کرو، تم دل کے علی ہو دنیا میں جو کانوں کے محتاج کرو، عثمان غنی کا پھر سے تم انداز سخاوت پیدا کرو، ایک ٹھکر میں ہو تاجشاہی، تم ایسی جسارت والے ہو، تاریخ تمہاری چاہت ہے، حیدر کی قوت پیدا کرو، یا رسول ہاشمی ظلم سے نجات ہو، نبی امن و آشتی امن کی خیرات ہو، وما علینا الا البلاغ